بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان رہبریت ایک ایسی دستاویزی فلم ہے جس میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی رحلت کے بعد جمہوریہ اسلامی ایران کے رہبر انتخاب ہونے کے تمام اہم مباحث و اجلاس اور ہر مرحلے کو بغیر کسی کمی و بیشی کے ناظرین کے لیے پہلی بار پیش کیا جا رہا ہے۔ اس دستاویزی فلم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ زیادہ تر ویڈیو مناظر پہلی بار نشر کیے جا رہے ہیں۔ اس عمارت میں ایک نشست ہونے والی ہے، آئین پر نظر ثانی کرنے والی کمیٹی کے اراکین کی نشست، جس میں آئین کی شق نمبر 107 پر بحث کی جائے گی۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے رہبر امام خمینی کے حکم کے تحت آئین میں اصلاحات کی جائیں گی اور پھر انہیں عوامی رائے کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ 39 دن پہلے 4 مئی 1979 کو امام خمینی نے ایک خط کے ذریعے اس وقت کے ایرانی صدر آیت اللہ خامنہئی کو آئین پر نظر ثانی کا حکم دیا تھا۔ اسی حکم نامے میں امام خمینی نے اراکین شورا کے نام اور ان کی ترتیب ذکر کرنے کے علاوہ زیر بحث لائے جانے والے مسائل کا بھی ذکر کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک اہم ترین مسئلہ رہبریت کا تھا، یعنی شق نمبر 107 پر گفتگو ہونا تھی۔ زیر بحث آنے والے دوسرے اہم مسائل میں سے قوہ مجریہ، عدلیہ، ریڈیو اور ٹی وی کی مدیریت کے درمیان ہم آہنگی اس طرح ہو کہ تینوں ادارے اس پر نظارت رکھتے ہوں۔ اسی طرح پارلیمان کے نمائندوں کی تعداد، مجمع تشخیص مصلحت نظام، آئندہ آئین میں ترمیم کا طریقہ کار اور پارلیمان کے نام کی تبدیلی مجلس شورائے ملی سے مجلس شورائے اسلامی کا مسئلہ قابل ذکر تھا۔ امام خمینی نے اس کمیٹی کو حکم دیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کے اندر ان مسائل پر حتمی گفتگو سامنے لے کر آئیں اور اس کے بعد عوامی رائے کے لیے عوام کے سامنے پیش کر دیں۔ اس کمیٹی کی فضا پریشان حال ہے۔ اسی دن صبح 5 بجے جب موسم کا درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، امام خمینی کو سردی محسوس ہو رہی تھی۔ 9:14 پر امام خمینی کو کمزوری اور بے حالی کا احساس ہونے لگا اور خون کا دباؤ بہت کم ہو گیا۔ 10:20 پر ملکی اعلیٰ حکام کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا۔ یہ رابطہ جمران ہاسپٹل کی طرف سے کیا گیا تھا۔ امام خمینی کی جسمانی ناگوار حالت کے بارے میں اطلاع دی گئی۔ اس دن کے حالات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آج آئینی کمیٹی کا اجلاس نہ ہو سکے گا۔ دوپہر 3 بجے ایک مرتبہ پھر جہاں آئینی کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا وہاں رابطہ کیا گیا۔ ٹیلی فون پر جناب احمد خمینی ہیں۔ امام خمینی کے دل کی دھڑکن بہت سست ہو گئی ہے۔ سب حکام کمیٹی کا اجلاس منعقد کرنے کے بجائے جمران کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں بہت سے لوگ دیکھے گئے جو سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور ٹولیوں کی صورت میں بیت امام خمینی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر جا بیٹھے ہیں اور پریشانی کے عالم میں دست پہ دعا ہیں۔ صبح 3:58 پر ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے کمرے میں اچانک ہلچل ہونے لگی۔ امام خمینی کے دل کی دھڑکن رک گئی ہے اور خون کا دباؤ 0 ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں اور عملے کی سخت کوشش کے بعد 4:01 پر دل کی دھڑکن پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ سانس لینے کی نالی پر مصنوعی سانس کی مشینیں لگا دی گئی ہیں۔ اس لمحے کے بعد سے یہی مشین ہے جو امام خمینی کی سانس کو چلا رہی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹروں نے اعلیٰ حکام کو اطلاع دی کہ اس کے بعد امام خمینی کی زندگی گھنٹوں اور منٹوں تک کے لیے ہے۔ مغرب ہو گئی ہے، لیکن امام خمینی نے ایک مرتبہ دل کی دھڑکن بند ہو جانے کے بعد سے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی اور مسلسل بے ہوشی میں ہیں۔ یہ اطلاع آج شام کو حضرت امام خمینی کے دفتر سے جاری کی گئی ہے۔ بسم ہی تعالی ایران کی شریف اور محترم عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آج دوپہر 3 بجے امام خمینی مدظ اللہ العالی کے معالجے میں کچھ مشکلات پیش آئی تھیں۔ ڈاکٹر صاحبان امام خمینی کے معالجے کی خاطر
انتھک کوششیں کر رہے ہیں۔ تمام خدا دوست عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی مخلصانہ دعاؤں کو جاری رکھیں۔ امید اور انتظار ہے کہ آپ عوام کی دعائیں حضرت حق تعالیٰ کے ہاں مقبول قرار پائیں گی۔ اب اس لمحہ میں سب لوگ حضرت امام خمینی کی صحتیابی کے لیے دست پہ دعا بلند کریں۔ اب ڈاکٹروں کے ہاتھوں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بالآخر 10:23 پر ڈاکٹروں نے رحلت امام خمینی کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر ملکی اعلی حکام کے سروں پر پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑی۔ 4 جون 1979 سحر کے قریب تمام سیاسی اور عسکری قیادت رحلت امام خمینی کی خبر سے مطلع ہو گئی۔ رات 1:30 پر امام خمینی کے جسد مطہر کو خانہ امام خمینی کے بیرونی کمرے میں غسل دیا گیا، جہاں ملکی اور غیر ملکی مہمان امام خمینی سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اسی کمرے میں جسد مطہر کو کفن دیا گیا۔ غسل کی ذمہ داری امام خمینی کے خدمتگار الحاج عیسیٰ جعفری نے ادا کی۔ 4 بجے فجر کی اذان کے وقت جسد مطہر کو سرد خانہ منتقل کر دیا گیا۔ ریڈیو پر تلاوت قرآن شروع کر دی گئی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس خبر کا اندازہ ہو گیا۔ چار جون کی صبح 7 بجے ریڈیو کے خبر نگار محمد رضا حیاتی گزشتہ شب ہونے والی رحلت امام خمینی کی خبر کو نشر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانان کے پیشوا اور رہبر آزادگان جہان حضرت امام خمینی کی بلند روح ملکوت اعلیٰ کی طرف سفر کر گئی ہے۔ اسی طرح وہ بیان جو گزشتہ رات الحاج سید احمد خمینی نے لکھا تھا پڑھا گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مسلمانوں کے پیشوا اور رہبر آزادگان حضرت امام خمینی کی بلند روح ملکوت اعلیٰ کی طرف سفر کر گئی ہے۔ آئندہ چند گھنٹوں میں عوام کی انتخاب کردہ مجلس خبرگان پر بھاری ذمہ داری عائد ہونے والی ہے، ایسی ذمہ داری جس سے آئندہ ملکی قیادت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ مجلس خبرگان کے مرکزی اراکین جن کے ذمے مجلس خبرگان کے اجلاسوں کا انعقاد ہے، گزشتہ رات جب سے انہیں خفیہ طور پر وفات امام خمینی کی خبر ملی تھی، اسی وقت سے یہ لوگ مجلس خبرگان کی عمارت میں پہنچ گئے تھے۔ ان مرکزی اراکین میں آیت اللہ مشکینی سربراہ مجلس خبرگان، حجت الاسلام والمسلمین ہاشمی رفسنجانی نائب سربراہ اول مجلس خبرگان، آیت اللہ امینی، آیت اللہ محمد مومن، آیت اللہ حسن طاہری خرم آبادی، سیکریٹری مرکزی اراکین کمیٹی۔ مجلس خبرگان کے دوسرے اراکین کو تمام صوبوں سے اجلاس میں شرکت کے لیے فوری طور پر تہران میں بلایا گیا۔ 4 جون ایک بڑے فیصلے کا دن ہے۔ صبح کے اجلاس میں خبرگان کے اراکین کے علاوہ اراکین پارلیمان، مرکزی کابینہ، شورائے نگہبان، عدالت عظمیٰ کے جج صاحبان، ائمہ نماز جمعہ، نیز سیاسی و عسکری قیادت بھی موجود ہیں۔ صبح 8:30 پر آیت اللہ مشکینی کی صدارت میں باقاعدہ اجلاس کا آغاز ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔
ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ اس قسم کے اجلاس کو منعقد کریں، جبکہ ہم اپنے امام کو کچھ دیر پہلے ہی کھو چکے ہیں۔ آیت اللہ مشکینی کی گفتگو مختصر تھی۔ امام خمینی کا وصیت نامہ پڑھا جانا تھا۔ مجلس خبرگان کے باقاعدہ اجلاس میں وصیت نامے کا لفافہ کھولا گیا اور وصیت کے کاغذات کو نکالا گیا۔ امام خمینی نے وصیت نامے میں واضح طور پر لکھا تھا کہ اس وصیت نامے کو سید احمد خمینی لوگوں کے لیے پڑھیں، اگر وہ نہ پڑھ سکیں تو ایرانی صدر محترم، اور اگر وہ بھی نہ پڑھ سکیں تو اسپیکر قومی اسمبلی، اگر وہ بھی نہ پڑھ سکیں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا شورائے نگہبان کے فقہا میں سے کوئی ایک فقیہ۔ مجلس خبرگان نے پہلے سید احمد خمینی سے رابطہ کیا، لیکن وہ ان حالات میں وصیت نامہ پڑھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد ایران کے صدر یعنی آیت اللہ خامنائی کی باری آتی تھی۔ آیت اللہ خامنائی 2.5 گھنٹے میں امام خمینی کے ہاتھ سے لکھے ہوئے وصیت نامے کو پڑھ کر مکمل کرتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی پورے وصیت نامہ پڑھنے کے دوران مسلسل کوشش کرتے رہے کہ اپنے احساسات و جذبات کو قابو میں رکھیں۔ با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می. لیکن یہ کام بہت مشکل تھا، کیونکہ یہ پیغام امام خمینی کی خدا حافظی کا پیغام تھا۔ و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد. که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین. ظہر کے قریب اجلاس اختتام پذیر ہو گیا، لیکن 4 جون کا ایک اہم ترین اجلاس بعد از ظہر اسی عمارت میں ہونے والا ہے، جو کہ بہت ہی خفیہ، خصوصی اور رہبر کو انتخاب کرنے کے لیے منعقد ہوگا۔ تین بجے بعد از ظہر مجلس خبرگان رہبری کا باقاعدہ اجلاس شروع ہوا، جس میں صرف مجلس خبرگان کے اراکین شرکت کر رہے تھے۔ 61 افراد کی موجودگی کے ساتھ ہمارا اجلاس قانونی ہے۔ اجلاس کے ایجنڈے کا اعلان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اجلاس کا ایجنڈا مسئلہ رہبری پر گفتگو اور جانشین رہبر کا انتخاب ہے۔ اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سب حضرات کو تسلیت عرض کرتا ہوں۔ اجلاس کے صدر جناب آیت اللہ مشکینی نے آغاز میں تسلیت عرض کی اور پھر حال ہی میں پیش آنے والے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو کہ براہ راست آئندہ کے لیے انتخاب رہبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ خود ہم نے تائید کی ہے کہ قائم مقام رہبر جن کے انتخاب اور پھر انہیں ہٹانے تک کی نوبت آ گئی ہے، خود ہم نے اس بات کی تائید کی ہے کہ یہ فرد لوگوں کی واضح اکثریت کی جانب سے مرجعیت اور رہبریت کے لیے مورد قبول ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ رہبر کا انتخاب کریں تو پہلے اپنی پہلے والی تصدیق کا جواب دیں۔ یہاں پر آپ حضرات اس بات کی وضاحت کریں اور راہ حل پیش کریں۔ اس کے بعد یہ کہ امام خمینی اس استعفیٰ کو قبول کر چکے ہیں، اس پر ممکن ہے کہ کہا جائے اور اعتراض کیا جائے کہ امام خمینی کی جانب سے اس استعفیٰ کو قبول کیے جانے کے بعد ضروری ہے کہ مجلس خبرگان بھی اس استعفیٰ کو قبول کرے۔ پہلے یہ معاملہ حل ہو جائے تاکہ ہم اس کے بعد دوسرے معاملے کی بحث میں داخل ہو سکیں۔
خیلی بد. اگر نتونم بمونم خب حالا مثل شما که نمیتونید خب من ندارم هر کی توانست ما ادای ایشون که خوش دارم. آیت اللہ منتظری امام خمینی کے شاگردوں اور ہمراہیوں میں سے تھے جنہوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے راستے میں بہت زیادہ تکالیف بھی برداشت کی تھیں۔ 1961 میں جب آیت اللہ العظمیٰ بروجردی قم میں انتقال کر گئے تو امام خمینی کے ہمراہ 3 حوزوی شخصیات نمایاں تھیں، جن میں حضرت آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی، سید محمد کاظم شریعت مداری اور سید شہاب الدین مرشی نشفی شامل تھے۔ لیکن آیت اللہ منتظری امام خمینی کو دوسروں سے زیادہ عالم جانتے تھے اور اسی زمانے میں امام خمینی کے جہاد میں شامل ہو گئے تھے جب امام خمینی کو ترکی اور پھر عراق ملک بدر کر دیا گیا تھا، جس کی بنا پر ایران میں آیت اللہ منتظری یاران امام خمینی میں سے ایک ایسی شخصیت تھی جن کے ساتھ تمام مجاہدین اور انقلابی لوگ رابطے میں تھے۔ 1966 کی عید نوروز کو سواک کے ایجنٹ آیت اللہ منتظری کے گھر پہنچے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ 7 مہینے تک حوالات میں بند رہے اور علماء حوزہ کے احتجاجی مظاہروں کے بعد رہا کر دیے گئے۔ رہائی کے کچھ مہینے بعد آیت اللہ منتظری خفیہ طور پر امام خمینی سے ملاقات کرنے عراق پہنچ گئے، لیکن واپسی پر پولیس نے گرفتار کر لیا اور 5 مہینے تک دوبارہ حوالات میں رکھا۔ رہائی کے بعد سواک نے انہیں مسجد سلیمان نامی علاقے میں بھیج دیا۔ اس کے بعد آیت اللہ منتظری شاہی حکومت کے اندر متعدد مرتبہ شہر بدر کیے گئے اور کئی مرتبہ جیل میں قید رہے، یہاں تک کہ جون 1975 میں گرفتار ہوئے اور انہیں تہران میں انتہائی نچلے درجے کے قیدیوں کی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ تیسرے دن آوین جیل خانے کے انفرادی سیل میں قید کر دیے گئے اور یوں آپ 6 مہینے تک آوین جیل میں قید رہے۔ اس کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان پر لگائے گئے الزامات میں سے اسلامی تحریک کی مدد کرنا، سیاسی قیدیوں کے گھر والوں کی مدد کرنا اور اسلامی حکومت کے قیام کی کوشش کرنا تھا۔ ان الزامات کی بنا پر انہیں 10 سال کی قید سنائی گئی۔ جیل کی دیواروں سے باہر عوام نے انقلابی تحریک کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ 1978 میں انقلاب اسلامی کا مطالبہ دن بدن شعلہ ور ہو رہا تھا، جبکہ شاہی حکومت ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور پڑ رہی تھی۔ اسی سال آیت اللہ منتظری کو 3.5 سال قید گزارنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ 11 فروری کو شاہی حکومت ٹوٹ گئی۔ جمهوری اسلامی نه جمهوری فقط، نه جمهوری دموکراسی، نه جمهوری دموکراسی که اسلامی، جمهوری اسلامی 11 اپریل 1979 کو لوگوں نے ایران میں اسلامی جمہوریہ نظام کے حق میں ووٹ دیا۔ دنیا میں یہ پہلا انقلاب تھا جس نے نظام حکومت کو انتخاب کرنے کے لیے عوام سے رائے لی تھی۔ یک همچه رفراندومی در دنیا سابقه نداشت که اینطور رفراندوم باشه. یه همچه رفراندوم آزادی که همه مردم آزاد گذاشتن و با آزادی مردم رأی دادن، ولی بعضی جاها هم جلو گرفتن، بعضی جاها هم خود همین شیاطین جلو گرفتن. حقیقت مرد تولیدی به نامردان میسازد به پای جان خود سه شهیدان نمیگازد قلم نشتر۔ اس کے بعد نیا آئین لکھنے کے لیے مجلس خبرگان کی آئینی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے نمائندوں کو لوگوں نے ووٹ کے ذریعے انتخاب کیا تھا، یعنی جن افراد نے نیا ملکی آئین لکھنا تھا عوام کے ذریعے منتخب کیے گئے، اور یہ بھی دنیا میں بے نظیر تھا۔ بڑی تعداد میں عوامی ووٹوں کے ذریعے آیت اللہ منتظری مجلس خبرگان کی آئینی کمیٹی کے ممبر منتخب ہو گئے اور تمام نمائندوں کی حمایت کے ساتھ آئینی کمیٹی کے سربراہ بنا دیے گئے، لیکن انہوں نے اجلاسوں کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی خاطر اپنے نائب یعنی آیت اللہ بہشتی کو ذمہ داری سونپ دی، جن میں ہر قسم کے اجلاس کی سربراہی کرنے کی صلاحیت بخوبی موجود تھی۔ آیت اللہ طالقانی کی وفات کے بعد امام خمینی نے آیت اللہ منتظری کو اولین امام جمعہ تہران منصوب کر دیا، لیکن 4 مہینے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس منصب کو چھوڑ دیں اور قم واپس چلے جائیں۔ لہٰذا امام خمینی نے جنوری 1980 میں آیت اللہ سید علی خامنائی کو
امامت نماز جمعہ تہران کے لیے منسوب کر دیا۔ اگر چنانچه من با شرایطی که دارم نتوانستم در خدمت آقایون باشم، برادر مجاهد ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای خامنه‌ای که هم علما و هم عملا مورد تأیید امام و مورد تأیید همه دوستان هستند و من هم یکی از ارادتمندان به ایشون هستم و به حمدالله من اگر خطیب نیستم ایشون خطیب هم هستند۔ اور اس طرح آیت اللہ منتظری انتہائی عظمت کے ساتھ اپنے مرجعیت کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے واپس کمب پلٹ آئے۔ انقلابی لوگوں اور یاران امام خمینی کی طرف سے یہ بات نہ صرف مطلوب بلکہ ضروری شمار کی جا رہی تھی، اس لیے کہ دسمبر 1978 کے آخر میں امام خمینی کے اعضائے قلبی میں مبتلا ہونے اور ان کی تہران منتقلی کے بعد انقلابی لوگوں کے لیے سوال بہت اہم تھا کہ امام خمینی کے بعد کی صورت میں انقلابی قیادت اور رہبری کا معاملے میں کیا ہوگا۔ بلند علمی مرتبہ اور طویل مجاہدانہ تاریخ کے باعث آیت اللہ منتظری کا نام لوگوں کے ذہنوں میں جگہ بنا رہا تھا۔ دوسری جانب امام خمینی آیت اللہ منتظری کو جو فرائض سونپ رہے تھے ان میں عدالتی معاملات، فقہی اور ثقافتی امور شامل تھے، اور یہ ذمہ داریاں سیاسی معاملات سے الگ تھیں۔ آیت اللہ منتظری مختلف شہروں میں ائمہ جمعہ کو متعین کرنے، چیف جسٹس حضرات کی علمی و اجتہادی حیثیت کو پرکھنے کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ نیز آیت اللہ مشکینی کے ساتھ مل کر پورے ملک میں جج صاحبان کو تعینات کر رہے تھے۔ اسی طرح جنگ کے پہلے سال میں امام خمینی نے تمام محاذ جنگ کے معاملات کی سرپرستی ان کے ذمے لگائی تھی، جس میں لوگوں کی طرف سے امداد کو محاذ تک پہنچانا شامل تھا۔ شرعی مسائل میں مسئلہ احتکار، تعزیرات، مناسک حج اور احکام قضائی کے سلسلے میں ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح قیدیوں کی معافی کا معاملہ بھی ان معاملات میں سے تھا جو آیت اللہ منتظری کے ساتھ مشورہ کر کے حل کیے جاتے تھے۔ بالآخر مجلس خبرگان رہبری نے اکتوبر 1985 میں آیت اللہ منتظری کو رہبر کے جانشین کے لیے مناسب شخصیت قرار دیا۔ البتہ مجلس خبرگان نے اس کام میں امام خمینی کے ساتھ مشورہ نہیں کیا تھا۔ بعد میں جب مجلس خبرگان کے نمائندے امام خمینی سے ملاقات کے لیے پہنچے تو آیت اللہ مشکینی نے آیت اللہ منتظری کو بطور جانشین رہبر منتخب کرنے کے حوالے سے مجلس خبرگان کی کارکردگی امام کے سامنے پیش کی۔ امام خمینی نے اس بارے میں بات نہ کی اور حوزہ ہے دینی کی صورتحال سے متعلق پوچھتے رہے۔ اس کے بعد کچھ سالوں تک امام خمینی نے ہر اس اقدام سے پرہیز کیا جس کے نتیجے میں آیت اللہ منتظری کی شخصیت کمزور پڑ سکتی تھی، لیکن آیت اللہ منتظری کے اعمال و کردار کی وجہ سے نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ امام خمینی نے نظام اور انقلاب اسلامی کے مستقبل کے بارے میں کسی سنجیدہ خطرے کا احساس کرتے ہوئے انہیں آئندہ کی رہبری سے ہٹانا اپنے لیے ایک شرعی ذمہ داری قرار دیا۔ امام خمینی نے 26 مارچ 1979 کو ایک خط کے ذریعے ان سے مستقبل کے لیے رہبر کے عہدے سے الگ ہو جانے کا مطالبہ کیا۔ اگلے دن 27 مارچ کو آیت اللہ منتظری نے اپنا استعفیٰ لکھ کر پیش کر دیا اور قانونی طور پر اس عہدے سے الگ ہو گئے، لیکن مجلس خبرگان نے ابھی تک اس استعفے پر بحث نہ کی تھی۔ اجلاس کے آغاز میں آیت اللہ منتظری کے استعفے پر رائے لی گئی۔ بہت اچھا، آپ جیسا کہ آیت اللہ مشکینی نے فرمایا ہے کہ پہلے آیت اللہ منتظری کے بارے میں جو حالات پیش آئے ہیں اسے اختتام تک پہنچائیں، پھر بحث و گفتگو میں داخل ہوں گے۔ اصل بات سے آپ سب حضرات آگاہ ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آیت اللہ منتظری نے ایک خط کے ذریعے اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا اور حضرت امام نے بھی منظور کر لیا ہے۔ اب آپ حضرات دیکھیں کہ اس پر بحث نہیں بنتی، یہ ہے کہ اس استعفیٰ پر رائے گیری کر لیں تاکہ واضح ہو جائے کہ خبرگان نے بھی اس استعفیٰ کو منظور کر لیا ہے۔ اب اگر ہم بھی اس استعفیٰ پر رائے دے دیں تو پھر ہم بعد والے مرحلے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حضرات اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں یا بحث نہیں کرنا چاہتے تو پھر رائے گیری کرتے ہیں۔ بہت اچھا، تو پھر وہ حضرات جو آیت اللہ منتظری کے استعفیٰ کو منظور کرنے پر راضی ہیں کھڑے ہو جائیں۔ ایک دو لوگ بیٹھے ہیں، تقریباً اس مسئلے میں اتفاق رائے پائی جاتی ہے، لہٰذا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔
صرف 2 لوگوں نے مخالفت میں ووٹ دیا اور قریب بے اتفاق مجلس خبرگان کی اکثریت نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد مجلس خبرگان میں صوبہ کرمان کے نمائندہ جناب ہاشمیان ڈائس کے پیچھے گئے اور کہا کہ امام خمینی ابتدا ہی سے آیت اللہ منتظری والے مسئلے میں مخالف تھے اور اس اجلاس میں بعض افراد اس بات سے آگاہ ہیں۔ ہمارے عزیز امام خمینی عالمی استقبال اور تمام بڑی طاقتوں سے ذرہ برابر بھی نہیں ڈرتے تھے، لیکن اس قائم مقام رہبری کے معاملے میں بار بار خداوند متعال سے موت طلب کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ امام خمینی نے فرمایا، میں ابتدا سے ہی مخالف تھا۔ آیت اللہ شیخ محمد گیلانی بھی اس بات سے آگاہ تھے۔ جہاں تک میں نے سنا ہے، اگر ہمیں اس دن یہ اندازہ ہو جاتا کہ امام خمینی ان کے متعلق اس قسم کے احساسات رکھتے ہیں تو ہرگز اس کام کے لیے آمادہ نہ ہوتے۔ اب جو افراد اس بات کو جان چکے ہیں اور انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، اب ہم نہیں جانتے کہ کس طرح وہ اس بات کی وضاحت بیان کریں گے۔ جناب ہاشمیان کی گفتگو کا اشارہ جناب محمدی گیلانی کی طرف تھا۔ آیت اللہ محمدی گیلانی جانشین رہبر کے عنوان سے آیت اللہ منتظری کو منتخب کرنے کے خلاف تھے۔ انہوں نے اس موضوع سے متعلق امام خمینی سے ملاقات بھی کی تھی اور وہ متوجہ ہو گئے تھے کہ امام خمینی اس بارے میں راضی نہیں ہیں۔ یہاں پر کچھ حضرات چاہتے تھے کہ آیت اللہ منتظری کے نام کو مرجعیت اور قائم مقامی یعنی خبرگان کے لیے سامنے لائیں، اور ہم مضطرب تھے کہ وہ ایسا پھل ہیں جو ابھی پکا نہیں ہے اور اگر ابھی سے اتار لیا گیا تو گل جائے گا۔ ہفتے کا دن تھا۔ میں نے جناب توسلی کو فون کیا کہ میں امام کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، کیا آپ جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آ جائیں۔ ہم چلے گئے۔ جناب رسولی اور جناب توسلی جا رہے تھے۔ میں نے اسی مقدار کاغذ جو ابھی میرے ہاتھ میں ہے اس پر لکھا کہ ایک ضروری بات ہے، میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، لہٰذا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ بہتر جانتے ہیں، اگر اجازت مرحمت فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے اپنے فریضے پر عمل کر لیا ہے۔ جناب توسلی اندر گئے اور پھر باہر آئے، پرچی پر دیکھا اور کہا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ آج ان کی کوئی ملاقات نہیں اور ملاقات نہیں تھی؟ میں نے کہا وہ جانتے ہیں کہ یہاں کیا لکھا ہے، ضروری بات ہے۔ انہوں نے کہا اسے کہو آ جائے۔ ہم چلے گئے۔ میں نے ان سے عرض کیا، جناب خبرگان کے اراکین پختہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آیت اللہ منتظری کا نام جانشینی رہبر کے لیے پیش کریں۔ انہوں نے آیت اللہ منتظری سے متعلق اپنے دل کی باتیں اور ان کے بارے میں شکوہ کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ میں بھی نہیں چاہتا، میں راضی نہیں ہوں کہ جناب منتظری آئیں اور اس عنوان سے ایک کام انجام دیں۔ میں بھی راضی نہیں ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے بہت لمبی بات کی جس میں ان کے گھر کی بعض کمزوریوں کا بتایا، البتہ پورے احترام کے ساتھ، جو وہ کیا کرتے تھے، حتیٰ اس کا اضافہ کیا۔ فرمایا آخر میں کسے پیغام دوں؟ میں نے کہا مجلس خبرگان کے سربراہ تو آیت اللہ مشکینی ہیں، لیکن اصل میں سربراہ جناب ہاشمی ہیں، وہ اسے کینسل کر سکتے ہیں، اسے طاق نسیاں میں پھینک دیں۔ فرمایا احمد نہیں ہے، کیا آپ جناب ہاشمی کے پاس جا سکتے ہیں؟ انہیں بلائیں۔ میں نے کہا جی ضرور، بالکل جاؤں گا۔ میں ان کے دفتر ان کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا میں صبح امام کی خدمت میں گیا تھا، مجھے ان سے ایک کام تھا، انہوں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، کوئی ضروری کام ہے۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم جناب ہاشمی نے کیا کیا، اس حصے کو آپ انہی سے سنیے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ امام آپ کو بلا رہے ہیں، میں نے وہاں ٹیلی فون کیا، ایک وقت طے کیا گیا اور میں امام کی خدمت میں پہنچا۔ اس وقت وہ خط آ چکا تھا جسے آیت اللہ منتظری نے مجلس کے لیے لکھا تھا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا مجھے کوئی کام نہیں، ان کے خط کو مد نظر رکھتے ہوئے اب مجلس خبرگان جو فیصلہ کرے۔ ظاہراً وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اب اس خط کے بعد خبرگان ایسا کوئی اقدام نہیں کرے گی۔
जिस खत की तरफ जनाब हाशमी इशारा कर रहे थे 25 अगस्त 1985 को आयतुल्लाह मुंतजरी की जानिब से मजलिस खुबरेगान के सरबराह आयतुल्लाह मिश्कीनी को मुखातिब करते हुए लिखा गया था। वो खत जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि वो जानशीनी रहबर के ओहदे को कबूल करने के बारे में किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन अगर इस खत ने इमाम खुमैनी के ख्याल को आसूदाए खातिर कर दिया था तो फिर क्यों आयतुल्लाह मुंतजरी का मजलिस खुबरेगान में इंतखाब हो गया। आयतुल्लाह मुंतजरी को मेहदी हाशमी की फांसी पर एतराज था। मेहदी हाशमी तहरीक आजादी बख्श सिपाह का सिपाही सालार था। वो उस ओहदे तक आयतुल्लाह मुंतजरी की कोशिशों से पहुंचा था। आयतुल्लाह मुंतजरी के दफ्तर का असल सरबराह मेहदी हाशमी था और रिश्ते में वो आयतुल्लाह मुंतजरी के दामाद का भाई था। वो इनकलाब से पहले ही बाज लोगों और अहम शख्सियात के कत्ल में मुलविस था, जैसा कि इस्फहान के मुमताज आलिम दीन आयतुल्लाह शम्स आबादी का कत्ल। गिरफ्तारी के बाद भी सैयद मेहदी ने सावाक के साथ हमकारी की। इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद सैयद मेहदी ने रूहानियत का लिबास पहनकर आयतुल्लाह मुंतजरी जैसी शख्सियात के जरिए एक अहम हैसियत हासिल कर ली थी और उसका इस दौरान नामाए अमाल काले करतूतों से भरा हुआ है। उसने अपनी मामूरियत के दौरान तहरीक आजादी बख्श के जरिए किसी से पूछे बगैर कई एक मुफसदाना इक़दामात अंजाम दिए और उसने अपनी माहिर टारगेट किलिंग टीम को हुक्म दिया कि तमाम मुखालिफिन का सिफाया कर दिया जाए। 1986 में सैयद मेहदी की टीम के एक रुकन के घर से खुफिया अहम तहरीरें, मुख्तलिफ किस्म का असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। लिहाजा आला हुकूमती हुक्काम के लिए वाज़ेह हो गया कि सैयद मेहदी हाशमी पर लगाए गए इल्जामात पर अदालती तहकीकात की जानी चाहिए। यह असलाह सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी से मुतल्लिक था। जब तहरीक आज़ादी बख्श को सिपाह से अलग कर दिया गया, हमने और कुछ लोग जो हमसे राब्ते में थे और कुछ लोग जो हमारे कहने पर काम करते थे, सब ने मिलकर इस असलहे और धमाका खेज मवाद को सिपाह से निकाला और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर कानूनी तौर पर पहुंचाकर छुपा दिया। लेकिन सैयद मेहदी हाशमी की आयतुल्लाह मुंतजरी की तरफ से जबरदस्त हिमायत खुफिया इदारों और अदालती हुक्काम के लिए परेशान कुन थी। लिहाजा इमाम खुमैनी ने फैसला किया कि बेजाते खुद इस मामले को देखें। उन्होंने आयतुल्लाह मुंतजरी को खत लिखा और सैयद मेहदी हाशमी से मुताल्लिक अदालती कार्रवाई में हर तरह की मदाखलत से दूर रहने का हुक्म दिया। इमाम खुमैनी ने इस खत में लिखा, मैं ताकीद करता हूँ कि आप सैयद मेहदी हाशमी के साथ राब्ते से अपने दामन को बचा कर रखें और उसके बारे में किए जाने वाले किसी भी फैसले पर आप कोई रद्द अमल जाहिर न करें, क्योंकि इल्जामात का जुर्म साबित होने के बाद हुक्म हतमी है। आयतुल्लाह मुंतजरी ने इस खत का जवाब 9 अक्टूबर 1986 को दिया। वो खत जिसके बारे में सैयद मेहदी हाशमी का कहना है कि वो चाहता था इमाम खुमैनी की नींदों को हराम कर दे। इस खत में आयतुल्लाह मुंतजरी ने इमाम खुमैनी और निजाम पर हमला करते हुए खुद को सदाए हक व हकीकत करार दिया और उन्होंने सैयद मेहदी हाशमी को कई एक हुकूमती अराकीन और अहम ओहदेदारों से बेहतर और बातक़वातर करार दिया। सैयद मेहदी हाशमी ने इंक़लाब से पहले व बाद में किए जाने वाले कई एक कत्ल का एतराफ कर लिया। इनमें से आखिरी शहर इस्फहान में अब्बास कली हशमत और इसके 2 बेटों का सफाकाना कत्ल था। हमने फैसला किया कि इस साजिश का सरगना खुद अब्बास कुली हशमत है, लिहाजा उसे कत्ल हो जाना चाहिए। बाद में ये काम बिरादर रजा मुरादी और मोहम्मद काजिम ज़ादे के जरिए अंजाम पाया। मेरे पास एक छोटी कमरी पिस्तौल थी और मेरे बिरादर मोहम्मद काजिम ज़ादे के पास एक अदद क्लाशिंकोफ थी। असलहे के ज़ोर पर हमने उन्हें गाड़ी में बिठाया। मगरिब का वक्त था। हम बिरादरम मोहम्मद काजिम ज़ादे के बाग में पहुँचे। जब हम मुतमईन हो गए कि किसी ने हमारा पीछा नहीं किया और अंधेरा भी हो गया था, पहले बिरादरम मोहम्मद काजिम ज़ादे रस्सी का एक टुकड़ा लेकर आए और फिर हम दोनों ने अचानक उसे अब्बास कुली की गर्दन में डाल दिया और उसके सर के पीछे से दोनों ने रस्सी को खींचा यहाँ तक कि वो मर गया। इस तरह फिर हम हुमायूं की तरफ गए और उसका भी गला घोंट दिया। फिर हम अब्बास कुली के छोटे बेटे सईद की तरफ गए और उसे भी हमने इसी अंदाज से मार दिया। इसके बाद एक बेलचा जिसे बिरादरम काजिम ज़ादे लेकर आए थे, उसके साथ हमने उन पर मिट्टी डाल दी। मैं सोच रहा था कि अगर मैंने ये बातें भी बता दी तो मेरा जुर्म ज़्यादा सख्त हो जाएगा। यही वजह थी कि जिसने मुझे बहुत से हक़ाइक़ छुपाने पर मजबूर किया।
سید مہدی ہاشمی کے مقدمے پر 1 سال عدالتی کارروائی کے بعد عدالت نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ آیت اللہ منتظری نے ایک خط کے ذریعے امام خمینی سے اس حکم پر عمل درآمد کو روکنے کا مطالبہ کیا، جو ایک غیر قانونی مطالبہ تھا جس پر رضایت ممکن نہ تھی۔ سید مہدی ہاشمی کے پھانسی کے بعد آیت اللہ منتظری کچھ مہینے تک خاموش رہے، لیکن واضح تھا کہ اب یہ پہلے والے منتظری نہیں رہے، اور اسی دوران کچھ سیاسی گروہ جنہیں اسلامی نظام سے تکلیف تھی آیت اللہ منتظری کے ساتھ قریبی روابط برقرار کرنے لگے تھے۔ 1 سال سے بھی کم وقت گزرنے کے بعد ان نئی تبدیلیوں کے اثرات و نتائج سامنے آنے لگے۔ 18 جولائی 1988 کو جب ایران نے اقوام متحدہ کی شک نمبر 598 پر دستخط کر دیے، گروہ منافقین صدامی حکومت کی مدد سے ایرانی سرزمین پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ گروہ منافقین کے سرکردہ لیڈر مسعود رجوی نے حملے سے پہلے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ ہم قصر شیرین سرحد پار کرتے ہوئے کرمانشاہ، ہمدان اور قزوین سے ہوتے ہوئے بہت جلد تہران پہنچیں گے۔ اس نے بڑے یقین کے ساتھ کہا، راستے بھر میں کئی ایک دستے موجود ہیں جو آپ کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ کارروائی کے نتائج یقیناً ہمارے حساب کتاب سے کہیں زیادہ حوصلہ افزا ہیں۔ تحریک آزادی بخش ملی ایران اور مجاہدین خلق ایران جو ہم سے مسلسل رابطے میں ہیں، ان کے تعاون سے جو بھی نتیجہ ہوگا، لیکن میں ابھی سے آپ میں سے ہر ایک کو اور ایرانی مجاہد قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ منافقین نے عراقی فضائیہ کی مدد سے حملہ شروع کیا۔ رات میں خاص طور سے مغربی اسلام آباد میں انہوں نے کمزوروں اور ہسپتالوں میں پڑے بیماروں پر بھی رحم نہ کیا اور ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ لیکن ان کی پیش قدمی ایران کے مغربی اسلام آباد سے کچھ کلومیٹر تک ہو سکی، اور بالآخر ان کی گھات میں بیٹھے ہوئے مجاہدین نے مرصاد کارروائی میں انہیں نابود کر دیا۔ ان منافقین میں سے ایک پنجم مرنے والے وہ تھے جو گزشتہ سالوں میں جیل سے رہا ہوئے تھے، جنہوں نے طواب کے نام سے حلف اٹھایا تھا کہ اب ان کا گروہ منافقین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن رہائی کے بعد پھر سے وہ منافقین دہشت گردوں سے جا ملے۔ ان حالات میں امام خمینی نے عدالتی حکام کو حکم دیا کہ منافقین کی جانب سے قومی خیانت کے بعد جو افراد جیل میں اب بھی واضح طور پر منافقین کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی دوبارہ تحقیقات کی جائیں۔ دوبارہ تحقیقات میں یہ بات کافی تھی کہ قید منافقین دوسرے منافقین کے ساتھ اعلان بیزاری کریں۔ حالیہ منافقین کے حملے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جانتے تھے کہ اس کے علاوہ پھانسی کی سزا ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ان میں سے کچھ نے اعلان بیزاری کر دیا، لیکن کچھ دوسرے جنہیں ابھی تک منافقین کے پہنچنے، جیل سے رہائی اور ان کے ساتھ جا ملنے کی امید تھی، انہوں نے اس کام سے انکار کر دیا۔ آیت اللہ منتظری نے امام خمینی پر اعتراض کرتے ہوئے مسخ شدہ حقائق پیش کیے اور اس عدالتی کارروائی کو روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ آیت اللہ منتظری کی آج کی باتیں 28 جون کے دہشت گردانہ واقعے اور ان کی بیٹے کی شہادت کے دن کی تھیں۔ اب ان کی باتوں میں بہت فرق آ گیا تھا۔ اگه میبیند کسانی به انقلاب و کشورش لط نمیزنند چاره ای ندارد جز اینکه اونها را به جوخه اعدام بسپارد. سرطان رو بایستی برید، آخر الدواء الکی. وقتی که دیگه سرطان اذیت میکنه و پیشروی میکنه باید سوزون، چاره ای نیست. 11 فروری 1979 آیت اللہ منتظری نے ایک تقریر میں واضح طور پر 8 سال کے دفاع مقدس پر حملہ کیا اور ایران کے دشمنوں کو فاتح قرار دیا، اور 8 سالہ جنگ کی ایسی سیاہ تصویر پیش کی کہ شہداء کے گھرانوں کی شدید دل آزاری ہوئی۔ 14 مارچ 1979 امام خمینی نے ایک پیغام جاری کیا کہ جو منشور روحانیت کے عنوان سے مشہور ہوا۔ اس پیغام میں لہجہ سخت تھا، جس میں امام خمینی نے اپنے قدیمی شاگرد کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کو جواب دیا تھا۔ امام خمینی نے اس پیغام میں لکھا، ہماری جنگ حق و باطل کی جنگ تھی جو ختم ہونے والی نہیں، ہماری جنگ فقر و غنا کی جنگ تھی۔
ہماری جنگ ایمان اور رضالت کی جنگ تھی، اور یہ جنگ جناب آدم سے لے کر زندگی کے اختتام تک باقی ہے۔ کیسے کوتا فکر ہیں وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں چونکہ ہم میدان جنگ میں اپنے مقاصد تک نہیں پہنچے تو بس یہ شہادت و رشادت، اثار و قربانی اور مجاہدت بے سود ہے۔ اسی طرح امام خمینی نے شہداء کے گھرانوں سے معذرت چاہی اور در پردہ موت کی تمنا کی۔ امام خمینی نے لکھا، میں یہاں شہداء اور مجروحین کے والدین، بہنوں، بھائیوں، بیوی، بچوں سے ان دنوں غلط اور نامناسب کیے جانے والے تجزیہ و تحلیل پر باقاعدہ معذرت چاہتا ہوں۔ میں خدا سے چاہتا ہوں کہ مجھے دفاع مقدس کے شہداء کے ساتھ قبول کر لے۔ ہم جنگ میں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے کردار سے شرمندہ اور پشیمان نہیں ہیں۔ سچ میں کیا ہم نے بھلا دیا ہے کہ ہم فریضے کی ادائیگی میں جنگ لڑے ہیں؟ نتیجہ تو ایک اضافی چیز تھا۔ کچھ دنوں بعد 22 مارچ 1979 کو امام خمینی نے مسلط کردہ جنگ کے مہاجرین کے نام پیغام میں بعض باتیں ایسی کی جن میں پہلے سے کہیں زیادہ واضح طور پر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ امام خمینی آیت اللہ منتظری کو آئندہ کی قیادت کے لیے نامناسب سمجھتے ہوئے نا امید ہو چکے ہیں۔ امام خمینی نے اس بیانیے میں صراحت کے ساتھ اعلان کیا کہ مداخلت کرنے والوں نے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ سادہ اندیشہ لوگوں کے ذریعے سے اپنی باتیں کہلواتے ہیں۔ میری دوستی کی حدود ہر فرد کے سیدھے راستے پر رہنے میں پوشیدہ ہیں۔ ہمیں ان افراد کا مدافع ہونا چاہیے جن کے سروں کو افطاری کے دسترخوان پر منافقین نے عورتوں اور بچوں کے سامنے ایک کان سے دوسرے کان تک کاٹ دیا تھا۔ ہمیں ان لوگوں کا سخت دشمن ہونا چاہیے جن کی امریکہ کے ساتھ تعاون کی فائلیں امریکی جاسوسی کے اڈے سے ملی ہیں۔ ہمارا تمام عشق خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، تاریخ کے ساتھ نہیں۔ جو لوگ منافقین اور لبرل لوگوں کا دفاع کرتے ہیں، ہماری عزیز قوم اور شہید دینے والی قوم کے پاس ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ امام خمینی کے لیے یقینی ہو گیا تھا کہ آیت اللہ منتظری آئندہ نظام و عوام کے لیے قائدانہ صلاحیتیں نہیں رکھتے۔ امام خمینی نے مجلس خبرگان کی سربراہ کمیٹی سے کہا کہ آیت اللہ منتظری کو آئندہ کی رہبریت سے ہٹانے پر غور کریں، لیکن اچانک ایک واقعہ پیش آیا۔ ریڈیو BBC فارسی نے 25 مارچ 1979 کو آیت اللہ منتظری کی جانب سے امام خمینی کو لکھا گیا خط نشر کر دیا جس میں منافقین کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ بات واضح تھی کہ اگر یہ فیصلہ خود آیت اللہ منتظری کا نہ تھا تو یقیناً ان کے دفتری ملازمین میں سے کسی کا ہاتھ تھا اور یا ان کے قریبیوں میں سے کسی کا کام تھا۔ امام خمینی نے بالآخر فیصلہ کیا بذات خود معاملے کو دیکھیں اور اپنے الہی و ذاتی فریضے پر عمل کریں۔ دوسرے دن 26 مارچ 1979 کو امام خمینی نے دکھ و غم سے پر دل کے ساتھ اپنے قدیمی شاگرد کو خط لکھا۔ اگرچہ امام خمینی انہیں اپنی عمر کا حاصل قرار دیا کرتے تھے لیکن انہیں آئندہ نظام کی رہبریت کے لیے مناسب تصور نہیں کیا۔ اگلے دن آیت اللہ منتظری نے امام خمینی کے خط کا جواب دیتے ہوئے آئندہ نظام کی رہبریت سے کنارہ گیری کا اعلان کر دیا۔ بہت جلد آیت اللہ منتظری کا استعفیٰ ذرائع ابلاغ میں نشر ہو گیا۔ ایک دو لوگ بیٹھے ہیں، تقریباً اتفاق رائے کے ساتھ استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔ اب مجلس خبرگان نے کسی بھی قسم کی قانونی پیچیدگی سے بچنے کی خاطر اس استعفے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ یعنی اس صورت میں کہ بالکل کوئی رہبر نہ ہو، اس صورت میں عوامی منتخب شدہ خبرگان۔ لیکن اب اس اجلاس میں نئے موضوع پر بحث شروع ہو گئی، انتہائی اہم گفتگو، یعنی آئندہ رہبر کے لیے کون سی شرائط ہونی چاہیے۔ کیا شرط مرجعیت ضروری ہے یا صلاحیت مرجعیت ضروری ہے؟ یعنی اجتہاد اور فقاہت کی صلاحیت رکھنا رہبر کے لیے کافی ہے؟ عوامی منتخب شدہ خبرگان ان تمام افراد کے لیے جو صلاحیت مرجعیت اور رہبری رکھتے ہیں، نہ فعلیت مرجعیت، یعنی مرجع جو کہ صلاحیت مرجعیت کو رکھتا ہے، یعنی اس وقت وہ مرجعیت کے عہدے پر نہیں ہے۔